نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بارے میں بہت بار بات کر چکا ہوں، کیوں یہ ایسی بیماری ہے کہ ہر کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہے، ہم سے بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس بیماری سے بچا کے رکھیے، بہت خطرناک چیز ہے۔ لیکن مسلمان یہی سوچتے ہیں کہ شراب پینا، زنا کرنا، جوا کھیلنا، سٹا لگانا، لڑکی بازی کرنا، بد نظری کرنا، یہی چیزیں گناہ ہیں۔ میرے بھائی یہ ایسی چیزیں ہیں، اگر کوئی انسان قتل بھی کر دے کسی کا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن غیبت معاف نہیں ہوگی۔ جب تک وہ اس انسان سے معافی نہ مانگ لے جس کی اس نے غیبت کی ہے، جس کی اس نے برائی کی ہے، جب تک اس سے نہ معافی مانگ لے، جب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے بھائی بنی اسرائیل میں ایک انسان نے 100 انسان قتل کیے، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اس نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ 100 انسان اس نے قتل کیے، پہلے 99 قتل کیے، اس کے بعد وہ کسی مولانا مفتی کے پاس گیا، بولا کہ میں نے 99 انسان قتل کیے ہیں، کیا توبہ میری قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے بولا نہیں، انہیں گھمنڈ آ گیا اپنے آپ کو، بولا نہیں، اس نے ان کو بھی مار دیا، پورے 100 کر دیے۔ پھر دوسرے کے پاس گیا، بولا میں نے 100 انسان قتل کیے ہیں، اب آپ یہ بتائیے کہ کیا میرے لیے توبہ کا امکان ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر سکتا ہے؟ تو بولے کیوں نہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا، جب تک زندہ ہو تب توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ سے مانگو، اللہ معاف کرے گا۔ اور اللہ نے معاف کر دیا اس کو، اور جنت میں چلا گیا۔ تو میرے بھائی ان 100 انسان کی موت سے بڑا بھی گناہ یہ غیبت ہے، جو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ جیسے مکھی ناک پہ بیٹھی اڑا دی، پتہ ہی نہیں چلا کب بیٹھی کب اڑ گئی، کتنی ہلکی ہوتی ہے، ویسے ہی ہم نے غیبت کو سمجھ رکھا ہوا ہے کہ یہ بہت ہلکی چیز ہے۔ میرے بھائی یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت زیادہ۔ اسی کے مارے ہم بار بار اس کو بنا رہے ہیں ویڈیو کہ میرے بھائی اس کو اپنے دلوں سے نکالو، اس سے بچو، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ورنہ یہ قیامت کے دن جو ہماری جو نیکی ہے جو ہم نے کمائی ہے دنیا کے اندر، اس کو بھی یہ کھا کے ختم کرے گی، جیسے آگ لکڑی کو کھا کے ختم کر دیتی ہے، ویسے یہ ختم کر دے گی ہماری نیکیوں کو۔ اور جس کی غیبت کی ہے دنیا میں، اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکی اس کو دے گا، اس کی برائی ہمارے سر پہ ڈالے گا۔ کیوں کہ تم نے اس کی دنیا میں کیوں برائی کی؟ میرے بھائی اب بھی موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، توبہ کرو، اور جس کی برائی کی ہے اس سے بھی فون پہ کہہ دو کہ بھائی ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے بارے میں بہت غلط سلط بولا تھا، ہمیں غلطی ہوگی، معاف کر دو۔ اس نے معاف کر دیا تو سمجھو کہ اب تمہارے گناہ معاف ہو گئے غیبت والا۔ اگر شرم آ رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وہ بھی غفور الرحیم ہے، وہ بھی معاف کرنے والا ہے، ہو سکتا معاف کر دے۔ لیکن سنا تو یہی جاتا ہے کہ جس کی غیبت کی ہے پہلے اس سے معافی مانگو، اس کے بعد اس نے معاف کر دیا تو گویا اللہ نے معاف کر دیا۔ کیوں کہ تم نے اس کی بے عزتی کی ہے دوسروں کے سامنے۔ تو میرے بھائی ہم مسلمان بھائیوں کو پہلے تو کسی کی بات نہیں کرنی چاہیے، اگر کریں تو اس کی برائی بیان نہ کریں، اس کی برائی بیان نہ کریں، یا اپنی زبان کو بند رکھیں، اس لیے کہ ہم لوگ نیکی فیکی تو کر نہیں رہے ہیں اور گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ چلو نیکی کر رہے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں، تو نیکی بھی جمع ہو رہی گناہ بھی جمع ہو رہے، تو نیکی تو کر ہی نہیں رہے ہیں، گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو کم سے کم گناہ بھی تو نہ کرو اگر نیکی نہیں کر رہے ہو۔ تو میرے بھائی پہلے بات تو کسی کی بات نہ کرے، اگر کرے تو اس کی جو خوبی ہے کچھ تو خوبی ہوگی، ہر انسان کے اندر کچھ برائی ہوتی ہے، کچھ خرابی ہوتی ہے، تو اس کی اچھائی کو بیان کرو لوگوں کے سامنے۔ دیکھو یہ میرا دوست ہے، بہت اچھا انسان ہے،
میری بات مانتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ دیکھو کتنا بدتمیز ہے یہ, جو باتیں وہ نہیں کرتا تم وہ بھی اس کے بارے میں بتا رہے ہو, یہ چگل خور ہے, یہ ایسا یہ ویسا ہے. کیوں اس کی برائی کر رہے ہو؟ اسے کچھ نہیں ہو رہا ہے, گنہگار تم ہو رہے ہو. سفر معراج پر غیبت کرنے والوں کا انجام. جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے, غیبت کرتے اور ان کی بے عزتی کیا کرتے تھے. غیبت کا عام مفہوم یہ ہے کہ کسی آدمی کا تذکرہ اس طور پر کیا جائے کہ جو اسے ناپسند ہو, جبکہ یہ تذکرہ سیدھے الفاظ میں ہو یا پھر اشارے میں ہو. لہذا غیبت جس بھی انداز میں ہو اور بالاتفاق حرام اور کبیرہ گناہ ہے. قرآن میں غیبت کرنے والے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے, کیونکہ غیبت کرنے والا اپنے مسلمان بھائی کی خدمت موجودگی میں اس کی عزت پر حملہ کرتا ہے اور اس کی دل آزاری کا باعث بنتا ہے. آج ہمارا معاشرہ غیبت, بد کلامی, بد اخلاقی میں بری طرح مبتلا ہے, جو کہ ذہنی اذیتوں, لڑائی جھگڑے اور آخرت کے دردناک عذاب کا باعث ہے. چنانچہ سفر معراج کا مقصد جزاک سزا کی عملی صورتوں کا مشاہدہ, عبرت ہے. لہٰذا ہمیں بدعات کی بجائے ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے. جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ناخن ہیں وہ تانبے کے ہیں اور اپنا چہرہ اور اپنا دل نوچ رہے ہیں. تو ہمارے نبی نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جبرائیل؟ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے, اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے. تو میرے بھائی یہ بہت خطرناک چیز ہے, بہت زیادہ. اس کو ہم تو کہتے ہیں کہ اس پہ ویڈیو بنائیں اور لوگوں کے دلوں سے کھروچ کے اس کو نکالیں, ان کے سمجھ میں آ جائے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو بھی اس برائی سے بچا, کیونکہ میرے بھائی یہ بہت خطرناک چیز ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے اس لیے کہ ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے, اور جس دن نظر آئے گا اس دن صرف اور صرف ہمارے لوگوں کے پاس پچھتانے کے علاوہ, افسوس کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہاتھ آئے گا. بس سر پہ ہاتھ رکھ کے یہی سوچیں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, ہم نے کیوں غیبت کی. لیکن میرے بھائی اس دن توبہ کام آنے والی نہیں ہے. اس دن دروازے بند ہو جائیں گے, دروازے کھلا ہوا توبہ کا. جب تک انسان زندہ ہے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے, وہ توبہ کرے اللہ سے, اللہ معاف کر دے گا. لیکن میرے بھائی مرنے کے بعد انسان کا توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, اس کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے, کوئی بھی چیز. اب تو صرف اور صرف محشر کے دن اس کو کھڑا کیا جائے گا اور اس سے حساب کتاب لیا جائے گا. جو گناہ ہے اس پہ سزا ملے گی اور سزا پوری کرنے کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن سزا تو ملے گی جو گناہ کیے ہیں, اور سب سے خطرناک سزا ملے گی غیبت کرنے والوں کی, سود کھانے والوں کی, چگلی کرنے والوں کی. یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں. مسلمان بھائیوں کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے, اور سب سے بڑھیا طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو خاموش رکھیں. بس جہاں بولنا ہے صرف وہیں بولے, باقی اپنے آپ چپ رہو. بس زبان چلے گی تو پھر باتیں نکلیں گی, پھر انسان دوسرے کے بارے میں برائی کرنا شروع کرے گا. تو اس کو بند رکھو زبان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دو چیزوں کی ضمانت دے دے ہمیں, قیامت کے دن ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں داخل کریں گے. پہلی شرمگاہ اور دوسری زبان. یہ ہے بہت ہلکی, لیکن ان کو سنبھالنا بہت بھاری ہے.
بہت مشکل ہے ان کو سنبھالنا۔ تو نبی نے فرمایا کہ ان چیز کی ضمانت جو ہمیں دے دے، قیامت کے دن ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو میرے بھائی ان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اور زبان کو جب بھی نکالے کچھ اچھی چیز نکالے اپنے منہ سے، کسی کی برائی نہ کرے۔ اگر وہ آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کی باتیں رہن دے، آپ مت کریں۔ کیوں آپ گنہگار ہو رہے ہو؟ کیوں اپنی نیکیاں اس کو دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔